میرا مقالہ ہے خوشحال خان خٹک اور علامہ اقبال میں فکری مماثلت۔ علامہ صاحب نے فارسی کلام میں خوشحال خان خٹک کے بارے میں فرمایا: خوش سروداں شاعر افغان شناس، خوش سروداں شاعر افغان شناس، ہرچ بیند باز گوید بے ہراس، راز قومی دید و بے باکانہ گفت، حرف حق باشوخی یہ رندانہ گفت، آن طبیب علت افغانیہ، آن حکیم ملت افغانیہ۔ ہم اگر علامہ صاحب کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کے افکار میں اور خیالات میں مسلسل تبدیلی نظر آتی ہے۔ سفر یورپ سے پہلے وہ ایک ہندوستانی قوم پرست کے طور پر نظر آتے ہیں۔ نیا شوالا، ہندوستانی ترانہ وغیرہ نظمیں یہ اس دور کی مثالیں ہیں۔ لیکن جب وہ یورپ جاتے ہیں، وہاں جانے سے پہلے انہوں نے مغربی دانشوروں کو بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے، جس میں کارل مارکس، افلاطون، ارسطو، ہابس، نیٹشے، ان کے حوالے یہاں موجود ہیں۔ لیکن وہاں جا کے ان کی فکری ارتقاء ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی آتی ہے، اور علامہ صاحب فرماتے ہیں: اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور پھر کہتے ہیں: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پھر علامہ صاحب جب پشتون بادشاہوں کو پڑھتے ہیں، شیر شاہ سوری، شہاب الدین غوری، ابراہیم لودھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لیڈرشپ کی کوئی کوالٹیز ہیں تو وہ اسی قوم میں ہیں۔ اور ایک مغربی دانشور کا قول ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ قیادت یا رہنمائی کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی تقلید کے لیے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ دنیا میں کچھ قومیں قیادت یا رہنمائی کے لیے پیدا ہوتی ہیں اور باقی اقوام ان کی تقلید کے لیے۔ حضرت علامہ کو یقین ہو گیا تھا کہ پشتون قوم ایک ایسی قوم ہے جو جنوبی ایشیا میں باقی قوموں کی رہنمائی کرے گی۔ اور پھر جیسے رفیقی صاحب نے کہا، انہوں نے میجر راوٹی کا وہ دیکھا اور اس کو پڑھا، وہاں سے متاثر ہوئے۔ علامہ اقبال نے انسان مطلوب، آئیڈیل لیڈر کا جو نقشہ اپنے ذہن میں بنایا تھا، وہ فکر خوشحال میں اس کو اسی طرح مل گیا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ انسان مطلوب خود خوشحال خان خٹک کی صورت میں نظر آیا۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بند ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ صحرائی بندے تو ہمارے عرب اسلاف تھے، لیکن مرد کوہستانی کا مطلب ایک پشتون رہنما کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دوران کابل 1933 میں علامہ صاحب افغان قوم کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: آسیہ یک پیکر آب و گلست، ملت افغان درا پیکر دلست، از فساد او فساد آسیہ، از کشاد او کشاد آسیہ۔ اور ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قبلہ اعیاز صاحب موجود ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تصدیق کریں گے اس کی۔ اب میں خوشحال اور علامہ اقبال کے کلام سے ان کی فکری ہم آہنگی کے کچھ نمونے پیش کرتا ہوں۔ مرد مومن کے بارے میں خوشحال بابا فرماتے ہیں: مرد ہغا چہ ہمتناک برکتناک، دا علامہ سرخوک پزیست و جواک، لگ ویل ڈیرے کول پا خاموشے کے، عباسین صاحب، لگ ویل ڈیرے کول پا خاموشے کے، دا غنچے غندی خلا پٹا سینہ چاک، چہ خبرہ دا پستے دا بلندیشی، پلوئے لکا آسمان پا پستے خاک۔ اور علامہ صاحب کہتے ہیں: ہاتھ ہے اللہ کا، بند ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بند ہے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رمز ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ ان کے استاد خوشحال بابا کے استاد مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کا ذکر رفیقی صاحب نے کیا، اور اس طرح شیخ رامکار سے ان کو روحانی نسبت ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ خوشحال بابا فرماتے ہیں: پشت پا پشت راغلے مسلمان محمدیم، چار د چار یارانو سرا واڑا لرم سما، درس
پدې پوهېږم چې څلور مذهب حق دي، زه د حنفی مذہب دوا لرم محکمہ۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، آسمان کو خیمہ انہوں نے کہا، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے۔ بعض اور شاہین کے حوالے سے خوشحال بابا کہتے ہیں لکباس ولو الاخکار زمانہ زردے نش گرزی منگک نسی باز فرقیم۔ اور علامہ صاحب کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ ننگیالے یا باتور کے حوالے سے خوشحال بابا کہتے ہیں پجہان زننگیالو دیداد و کارا یا بوخری کا کرے یا بکامران شی۔ اور علامہ صاحب کہتے ہیں شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حریت پسندی کے حوالے سے خوشحال بابا فرماتے ہیں دا افغان پننگ میں اتاڑا لتورا ننگیالے دا زمانے خوشحال خٹکیم۔ اور علامہ صاحب غلامی میں ناکاماتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہمت کے حوالے سے خوشحال بابا جیسے صاحبزاد صاحب نے بھی فرمایا، کہتے ہیں کہ آسمان دی دزمری پخلا کے ورکا، کہ آسمان دی دزمری پخلا کے ورکا دزمری پخلا کے مپڑے دے ہمت۔ اور علامہ صاحب کہتے ہیں تندی بعض مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ الغرض دونوں مسلمان رہنما اور شاعروں کے خیالات اور افکار میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ خدیجہ فیروز الدین کا ذکر آلریڈی ہو چکا ہے، اور جو 1928 میں علامہ اقبال نے خوشحال خان خٹک پہ ایک مقالہ لکھا تھا گریٹ واریر اینڈ پوئٹ۔ ایک بات انہوں نے کی رفیقی صاحب نے، لیکن کچھ شاید وہ ان سے صرف نظر ہو گیا، کہ جو خدیجہ فیروز الدین تھی، انہوں نے جو علامہ اقبال صاحب کے کہنے پہ مقالہ لکھا، اس پہ پنجاب یونیورسٹی نے اس کو ڈاکٹر آف لٹریچر ایوارڈ کیا۔ اور صاحبزاد صاحب آج بھی کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو مغربی استعمار کی ثقافتی الغار اور ہندو استعمار سے اگر کوئی مکمل آزادی دلا سکتا ہے تو وہ لامحالہ اس خطے کا کوئی کوہستانی مرد قلندر ہوگا، جس کی طرف خوشحال خان خٹک اور علامہ اقبال نے دعوت دی ہے۔ اور حدیث خراسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کنڈی صاحب بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں رہنماؤں کو اپنی شخصیت کا ادراک تھا۔ سو خوشحال بابا فرماتے ہیں دا خوشحال قدر کا اس پہ جہان نشتہ، دا خوشحال قدر کا اس پہ جہان نشتہ، پس لمرگ ویات کا ڈیر عالم۔ اور علامہ صاحب اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد میرے شعر لوگ پڑھیں گے، اس کے نئی معنی دریافت کریں گے اور کہیں گے کہ ایک مرد خداگاہ نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، پس از من شیر من گویند و دریا بند پس از من شیر من خواہند و دریا بند و می گویند جہان راہ دگرگوں کر یک مرد خداگاہ ہے۔ اور آخر میں خوشحال بابا کے اس شعر پہ اختتام کرتا ہوں، مڑ ہغا چنینوم نئے نشانشتہ، مڑ ہغا چنینوم نئے نشانشتہ تل ترتلا پخنم پائی خاغلی۔